صاحب کو میں نے بتایا کہ بیٹی کا نا آدھا حصہ ہے. کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. نئے نئے لوگ آئے ہیں اور وہ کہنے لگے لڑکے کا کتنا ہے؟ میں نے کہا دگنا ہے. کہہ رہے ہیں یار یہ اللہ میاں نے بیٹی کو پیچھے کیوں رکھا ہے؟ ہر معاملے میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تھے مسلمان، کوئی غیر مسلم ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ ایکچولی کچھ حکمت سمجھاتا. اول تو سمجھانا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو. اللہ کا حکم ہے بھائی، تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو نے اسلام قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تو بتا دے یار، پھر ہم تجھے سمجھائیں گے. تو کہنے لگے اللہ میاں نے آدھا رکھا ہے، عورت کو پیچھے رکھا ہے اور مرد کو ڈبل دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر میری اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو آپ کا مشورہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا کہ اللہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تو وراثت کے احکام نازل کر رہا تھا، ان صاحب کا نام بھی میری زبان پہ میں نہیں لا رہا تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو، تو اے اللہ فلاں صاحب سے تو پوچھ تو لیتا نا کم از کم. تو نے خود ہی قرآن میں حکم دیا ہے کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. قرآن میں ہے نا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تو اللہ تجھے بھی تو چاہیے تھا نا کہ پبلک سے تھوڑا مشورہ لے لیتا. کیا کریں یار، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. تو جبکہ یہ لوگ نا دے آدھا بھی نہیں رہے ہوتے، جتنا بنتا ہے نا مجھے پتا تھا اس نے دیا اتنا بھی نہیں ہوگا. جیسے غیر مسلم لوگ اسلام کے وراثت کے حکم پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے آدھی وراثت دی عورت کو، لڑکے کو دگنی دے دی. حقیقت یہ ہے کہ یہ آدھی بھی نہیں دیتے لڑکی کو، یہ پوری کتوں کو دے دیتے ہیں، چیریٹی میں ڈال دیتے ہیں، اولادوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو زیادہ فنڈر بنتا ہے نا، زیادہ بہت زیادہ اخلاق کی بات کر رہا ہوگا تو اکثر آپ دیکھیں گے اسی کے پاس اخلاق نہیں ہوتے. علماء پہ اعتراض کر رہا ہوگا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، تو فنٹر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. انہی احکام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کو ہم اس لیے فالو نہیں کرتے کہ اگرچہ وہ ہماری خواہشات کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو اسلام کا حکم ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. دیکھو نماز اسلام کا حکم ہے، یہ بچے کو پتا ہے، یہ بات سب کو پتا ہے نا کہ نماز اسلام کا حکم ہے. زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے، سب کو پتا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے. رمضان کے روزے اسلام کا حکم ہے، سب کو پتا ہے نا. یہ اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہے خالص عبادت سے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ عبادت. جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ. ان احکام کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لوگ پھر بھی ان کو فالو کرتے ہیں کسی حد تک. ہم جاتے ہیں حج میں کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، حالانکہ وہاں شیطان موجود بولو نہیں ہے. بس اللہ کا حکم ہے بھائی یہاں کیا مارو. لوگ اس پلر کو شیطان سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ پلر شیطان نہیں ہے بھائی. وہ تو سعودی حکومت نے نشان لگا دیا تاکہ ادھر ادھر کنکریاں نہ ماریں. لوکیشن ہے جس پہ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ورنہ لوگ ایسا نہ ہو اپنا غصہ نکالتے کسی اور پہ. مارتے بندے کو، بولتے میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں شیطان ہے. اس لیے حکومت سعودیہ نے ایک نشان لگا دیا، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان. تو وہ چھوٹے بڑے درمیانے بھی اس لیے کہ تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. تینوں شیطانوں کا سائز ایک جیسا ہوتا، پلر کا سائز، تو بعض دفعہ بھول جاتا ہے انسان. اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ فالو کرتے ہیں. مسئلہ آتا ہے معاملات میں. جہاں معاملات آئیں گے نا وہاں ہر آدمی کو چاہیے 1 گھنٹہ مفتی اس کو بٹھا کے سمجھائے کہ اس کی لاجک کیا ہے، ورنہ میں نہیں مانوں. معاملات کی 2 قسمیں ہیں. دیکھو شریعت کے 2 احکام ہیں نا، ایک عبادت جو اللہ اور بندے کا براہ راست جس سے تعلق، نماز ہے نا، روزہ ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا، اس سے پبلک کا کوئی لینا دینا
نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, پبلک کا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ آپ کے نماز پڑھنے سے اگلے کو کیا فائدہ؟ یہ آپ کا اور خالص اللہ کا معاملہ ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اسلام نے آپس کے ریلیشن, آپس کے رہن سہن کے بھی اصول متعین کیے ہیں, اور ان اصولوں کی بیس یہ ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. اور ظلم کی ڈیفینیشن اللہ نے خود بیان کر دی, تبھی اللہ نے سود کو حرام کر دیا, کیونکہ یہ انسانیت پہ ظلم ہے. دنیا سود کو حرام نہیں کہتی, وہ کہتی اس میں کوئی ظلم والی بات ہے نہیں. جب ایگریمنٹ کر کے ہم اس سے اضافی رقم لے رہے ہیں تو اس میں اور خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس طریقے پہ لوگوں کو خرید و فروخت کی اگر اجازت دے دی جائے تو معیشت بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے, امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے, اینڈ میں غریب کا استحصال ہوتا ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے ہمیں اپنی سامنے. بڑی بڑے جو جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, جو مال بنے ہوئے ہیں شاپنگ, آپ کا کیا خیال ہے یہ باپ دادا سے پیسہ چلتا ہوا ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے ان کے پاس؟ یہ اچانک بینکوں سے کروڑوں اربوں روپے کا قرضہ لیتے ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے کھربوں روپے کما کے کھرب پتی بن جاتے ہیں. بینک ان کو کیوں دیتا ہے اربوں روپے کا قرضہ؟ اس لیے کہ بینک سمجھتا ہے کہ میری رقم سیو ہو رہی ہے, اربوں روپے پہ مجھے کروڑوں روپے سود کے ملیں گے. اگر بینک رسک پہ آ گیا نا, بزنس میں انویسٹمنٹ کرے آپ کے ساتھ, تو بینک یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک ہی آدمی کے پاس, چند لوگوں کے پاس چند سیکنڈ کے اندر اربوں روپے آ جاتے ہیں. پیسے کی یہ سرکولیشن کیا نیچرل ہو سکتی ہے؟ ابے کیا ہو گیا بھائی؟ حلال طریقے سے کیا ایک آدمی اچانک اربوں روپے لے سکتا ہے کسی سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حلال طریقہ کیا ہے؟ مزاربت یا مشارکت. حلال طریقہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی جائے گا ایک ارب پتی کے پاس, بولے گا تو مجھے 1 ارب روپے دے دے, میں نے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنانا ہے, جب میں بناؤں گا تو اگر نقصان ہو گیا تو وہ ٹوٹل تیرا نقصان ہے, کیونکہ اسلام میں ٹوٹل نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, جو کام کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پروفٹ ہوا تو جتنا میں کماؤں گا پرسنٹیج کے حساب سے تجھے ملے گا, تو میں اپنا پروفٹ چھپا نہیں سکوں گا, کیونکہ اگر میں اس کو 1 کروڑ دے رہا ہوں, ہمارا طے یہ ہوا کہ 50% تیرے 50% میرے, اب میں اس کو 50 کروڑ دے رہا ہوں, اس کا مطلب میں نے کمایا کتنا ہے؟ 1 ارب. تو میں اپنی آمدن چھپا پاؤں گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس میں انویسٹر پہ بھی ظلم نہیں ہے, اور جو محنت کرنے والا ہے اس پہ بھی ظلم نہیں ہے. تو جب آپ جائیں گے نا 1 ارب روپے لینے, تو جو انویسٹر ہے, پہلی بات وہ 1 ارب اچانک بینک سے لے کے نہیں آیا, اس کو تو کسی نے قرضہ نہیں دیا, اس کے صدیوں سے باپ دادا کی محنت, ان کا بزنس جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا چلا گیا وارثوں میں, ڈسٹریبیوٹ ہوتے 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 کچھ اس کے حصے میں آیا, کچھ اس نے محنت کر کے کمایا. یہ صدیوں کی باپ داداؤں کی محنت ہے جو آج اس کے پاس 1 ارب روپے ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے پاس نہیں آ گیا, اور اس محنت کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا پیٹ بھرا ہوگا نا, کتنے لوگوں کو ملازمت ملی ہوگی. تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے, میں جلدی سے سمیٹ کے بس آگے چلتا ہوں. میں آپ لوگ کروں یہ کیا مفتی صاحب اکنامکس پڑھانے بیٹھ گئے. پہلی بات تو وہ دے گا ہی نہیں, وہ کہے گا بھائی اگر نقصان کا خطرہ ہے نا تو میں یہ رسک نہیں لیتا. وہ چھوٹے کاروبار میں تو لگا دے گا جہاں نقصان کا خطرہ کیا ہو, کم ہو, تو پیسہ اس طرح سے سرکولیٹ نہیں ہوگا, وہ خود محنت کرے گا. اور اگر اس کو مل بھی گیا تو جتنا جتنا پیسہ یہ کمائے گا انویسٹر کا بھی اس کو پتا رہے گا کہ یہ اتنے کما رہا ہے پیسے. جتنا پروفٹ اس کا بڑھے گا نا تو اتنا ہی انویسٹر کا جو مارجن ہے وہ بھی کیا ہوتا چلا جائے گا, بڑھتا چلے گا. ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی اچانک ارب پتی بن جائے گا, وہ بتا ہی نہیں رہا کہ میں کتنے چھاپ رہا ہوں.
सूद में क्या है भाई, 1 करोड़ पे 2.5 लाख ले लिया करो, बस 2 लाख ले लिया करो, मैं कितना कमा रहा हूं ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। क्यों भाई? तभी ये जो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, अगर सूदी कर्जे की इजाजत ना होती कंट्री में, मुल्क में इजाजत ना होती, तो छोटे दुकानदार तरक्की करते, एक ठिया लगाते, ठिये से फिर ठेले पर आते, ठेले से फिर एक परचून की दुकान पर आते और बिल आखिर मर जाते, फिर उनके बच्चे परचून की दुकान को आगे ले जाते, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 10 दुकानें होते होते सदियों से जो कारोबार करता आ रहा है ना, आज उसके बड़े बड़े मॉल होते, और वो भी विरासत में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? पूरी दुनिया जो है ना 8-10 दौलतमंद हैं जिनके हाथ में है, पता है आपको? इस सूदी निजाम की लानत है। तभी मेरा तो मामूल पता है क्या है, मैं बड़े बड़े स्टोर से सौदा नहीं खरीदता। एक दफा खरीदा है, उसके बाद मैंने तौबा की। आप खरीदें, मैं कोई नाजायज नहीं कह रहा। ये जो बेचारा गली महल्ले में दुकानदार बैठा हुआ है यार, ये इसने कोई बैंकों से कर्जा नहीं लिया, खून पसीना बहा के इसने खोखा लगाया है, दुकान भी रेंट पर होती है अक्सर लोगों की, मेहनत करके ला रहा है, मजे की बात है आपके घर पे पहुंचा देता है। आप 5 रुपए बचाने के लिए यार इतना लंबा चक्कर चल के जाओगे, फिर वहां घूमोगे, और वो ऐसे ऐसी टोपियां करा रहे होते हैं आपको। चीजें सस्ती होती हैं, एक महंगा आइटम रखा हुआ होता है जिसमें वो। एक दफा क्या हुआ, मैं गया वहां किसी बड़े स्टोर में ना, ये भी 15 साल पुरानी बात है, शॉपिंग की, बहुत सस्ता मस्ता, एक चॉकलेट का भी हमने वो खरीद लिया पैकेट। घर आके देखा उसका तो ठीक ठाक बिल बना हुआ है चॉकलेट का। पता चला वो सारा पसीना कहाँ निकल गया हमारा चॉकलेट में। लोग कह रहे थे दाल सस्ती मिली। तो मैं कोई नाजायज होने का फतवा नहीं दे रहा, आप करें शॉपिंग, जाएं, लेकिन जो हमें पसंद है अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं। यही गली महल्ले में जो है ना, इनको लिफ्ट कराया करो, इनका बिल्कुल हक हलाल का होता है। सही है ना? बाप दादा की मेहनत होती है इन लोगों की, इनको बैंक कर्जे देता भी नहीं है। तो सूद पे अल्लाह ने पाबंदी लगाई है। तो अल्लाह ताला ये क्या है, ये मामलात का के अहकाम है शरीयत के। इंश्योरेंस हराम है इस्लाम में। अब आप देखो, नमाज के बारे में जब बताओगे ना 5 नमाजें फर्ज हैं, लोग लॉजिक नहीं पूछते, कहते हैं हाँ भाई हर मजहब में नमाज होती है, इबादत होती है, तो इस्लाम में भी है। 5 क्यों है भाई? अल्लाह का हुक्म है 5 है। चुप हो जाएंगे लोग। सूद का बोलो हराम है ना, एकदम मिर्चें लगेंगी। क्यों? तो सारी दुनिया ही सूद पे चल रही है, ये तो सबकी तनख्वाहें सूद पे जा रही हैं भाई, ये कौन सा हराम? भाई वो फिर गामदी साहब के फतवे तो आपको पता है, वो बैठे हुए हैं हर चीज को हलाल करने के लिए। एक्चुअली ये वो वाला सूद ही नहीं है, वो वाला सूद तो कुछ और था। किस्तों पे अगर आप पेनल्टी लगा के इजाफी रकम लेते हैं तो वो सूद नहीं है। एक्चुअली करके बड़ा ही गरक कर दिया भाई। किस्तों पे जब आप एक चीज तय कर लो ना, उसी वक्त, किस्तों पे चीजें महंगी होती हैं लेकिन उसी वक्त कीमत तय हो जाए, फिर उसमें कमी बेशी जायज नहीं है। कीमत तय होने के बाद आपने कहा लेट पेमेंट पे मैं इजाफी रकम लूंगा, ये हराम है, नाजायज है, ये सूद है। ये आमदी साहब ने इसका जवाब ये दिया, सूद तो पैसों के बदले में होता है, ये जो इजाफी ले रहे हो ये तो आप उस चीज के बदले में ले रहे हो। जनाब आपसे बात समझने में गलती हो रही है, ये उस चीज के बदले में नहीं ले रहा। अगर उस चीज के बदले में ले रहा होता तो देखो, एक बाइक कैश पे 1 लाख रुपए की है, किस्तों पे 1.5 लाख रुपए की है, आपने उसी वक्त तय कर दिया किस्तों पे लूंगा 1.5 लाख की। अब ये इजाफी पूरा उस बाइक के बदले में ही है, हम इसको हलाल कहते हैं। लेकिन वो 1.5 लाख टाइम पे ना करे, लेट होने की वजह से वो 1.5 के 2 होंगे, तो ये बाइक के बदले में नहीं है, ये उन पैसों के बदले में जो लेट पेमेंट है उसके बदले में 50,000 लग रहे हैं। तो आपकी लॉजिक ही यहां खत्म हो गई। ये पैसों के बदले में ही पैसे ले रहे हैं। बाइक की कीमत जो थी वो तो तय हो चुकी है 1.5 लाख, अब जो इजाफी ले रहा है भाई, ये जो 1.5 लाख थे ना, उस 1.5 के बदले में क्या लिए जा रहे हैं? लेट पेमेंट की वजह से 50,000 इजाफी। तो ये पैसों के बदले में इजाफी प्रॉफिट लिया जा रहा है, ये बाइक के बदले में नहीं लिया जा रहा। तो आमदी साहब ने जो इस तरह से सूद को हलाल किया है ना, एक साहब मुझे कहने लगे मैंने फतवा ले लिया उनसे, तो मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। मैंने कहा भाई आपके लिए जब भी दुनिया में उसूल है, हर चीज के माहिरीन से फतवा लिया जाता है। आप कहो कि जी मुझे बीमार था और मैं 20 किस्म की बीमारियां थी,
میں نے تو وہ جو ایک صاحب ہمارے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے علاج کرا لیا, میں کیا کروں, وہ تو بڑی زبردست باتیں کرتا ہے. تو کیا اس کی زبردست باتوں کی بیس پہ آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز ہوگا؟ مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا. لوگ کہیں گے بھائی پراپر وے میں جب تک ڈاکٹر نہیں ہے, حکیم نہیں ہے, آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے. تو جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو آپ کے لیے اس سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ کیسی میٹھی باتیں کر رہا ہو. تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا. اس میں اب لوگوں کا چونکہ مزے خراب ہوتے ہیں, پیسوں کی محبت ہے, تو اتنے دلائل, ساری دنیا سود کھا رہی. کیوں کھا رہی ہے ساری دنیا سود بھائی؟ کہنے دیکھو تنخواہیں سب کی بینکوں سے آتی ہیں. بھائی تنخواہ بینک سے آنے سے وہ تنخواہ حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. سود کہتے کس کو ہے؟ رقم کے بدلے میں جب آپ اضافی رقم لیتے ہیں نا, وہ اضافی رقم سود کہلائے گی. بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ تھوڑی سود ہے. سود تو وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دیں گے. تو ساری دنیا کیسے سود کھا رہی ہے؟ بینک کھا رہا ہے سود, وہ سود کھا رہا ہے. آپ